بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا 9th لیکچر آف مسلم پرسنل لا. آج کے لیکچر میں ہم اسینشلز آف ہبہ اور گفٹ کے متعلق بات کریں گے. ہبہ یا تحفہ اسلامی قوانین کی روح سے اس کی اسینشلز کیا ہیں، ضروریات اس کی کیا ہیں، اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے. انٹروڈکشن پڑھتے ہیں. The word ہبہ is used for gift in Muhammadan law. اسلامی قوانین میں تحفہ یا گفٹ کے لیے ہبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. A Muslim has full rights and power to dispose his own property completely by the way of gift. پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ وصیت کی روح سے ایک بندہ 1/3 سے زیادہ اپنی پراپرٹی کسی کو وصیت میں نہیں دے سکتا، لیکن ہبہ جو ہے، گفٹ جو ہے، اس کی روح سے ایک مسلم کے پاس یہ اختیار ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنا ساری جو پراپرٹی اپنی ہے ساری کی ساری وہ بطور ہبہ، بطور گفٹ کسی کو دے دے. یعنی جائیداد کے تھوڑے سے حصے سے لے کے ساری کی ساری جائیداد، ساری کی ساری پراپرٹی بطور گفٹ دی جا سکتی ہے. It may also result to disinherit his family or heirs. ہبہ کے ذریعے ایک شخص کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ہبہ کے ذریعے وہ اپنی ساری فیملی یا جو وارث ہیں اس کے سب اپنی جائیداد میں حق سے محروم کر لیں. مثلا کوئی بندہ اپنی ساری پراپرٹی کسی کو گفٹ دے دے تو اس کے جو وارث ہوں گے جنہیں وراثت ملنی تھی وہ سب کے سب اس پراپرٹی میں پھر حقدار نہیں ہوں گے، اس میں وراثت انہیں نہیں ملے گی. ہبہ کی معنی کیا ہے؟ ٹرانسفر آف آ ڈیٹرمنیٹ پراپرٹی وداؤٹ این ایکسچینج. کوئی مخصوص پراپرٹی بغیر کسی ایکسچینج کے، اس کے بدلے میں کچھ لیے بغیر کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنا، اس کو ہبہ کہتے ہیں. اس کی معنی یہ بن گئی. تو ڈیفینیشن آف ہبہ ہبہ از immediate transfer of property without an exchange by one person to another and accepting by or on behalf of the other person. یعنی کہ کوئی پراپرٹی ایک شخص دوسرے شخص کے نام منتقل کر دے اور اس کے بدلے میں کچھ بھی اس سے نہ لے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس پراپرٹی کو ایکسیپٹ کر لے یا خود ایکسیپٹ کر لے یا اس کا کوئی ایجنٹ اس پراپرٹی کو ایکسیپٹ کر لے، تو اسے ہبہ کہا جاتا ہے. اس ڈیفینیشن کی روح سے گفٹ یا ہبہ کی 3 پارٹیز بن جاتی ہیں. نمبر 1 ڈونر وہ شخص، a person who makes a gift وہ شخص جو کہ تحفہ کسی کو دیتا ہے. نمبر 2 ڈونی a person who accepts a gift وہ شخص جسے تحفہ ملتا ہے، جسے ہبہ ملتا ہے. اور نمبر 3 سبجیکٹ anything which can be called property and presented as a gift. ہر وہ چیز جو کہ پراپرٹی کہلائے، ملکیت میں جو آ جائے، جائیداد کہلائے، پراپرٹی کہلائے، اور بطور تحفہ اسے پیش کیا جائے، وہ گفٹ کا، ہبہ کا سبجیکٹ کہلائے گا. اب آتے ہیں اسینشلز آف آ گفٹ اور ہبہ کی طرف. مطلب وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کے بغیر ہبہ نہیں کہلائے گا. نمبر 1 ویلڈ پارٹیز، ایٹ لیسٹ 2 پارٹیز. ہبہ کے لیے کم از کم 2 پارٹیز ہونی چاہیے، ایک ڈونر، ایک ڈونی. گفٹ کریٹس اے ریلیشن شپ بٹوین دا ڈونر اینڈ دا ایکسیپٹر اور ریسیور. گفٹ جو ہے، تحفہ جو ہے، وہ ڈونر اور ڈونی کے درمیان ایک رشتہ بنا دیتا ہے. بعض دفعہ ان 2 کے ساتھ ایک اور پرسن بھی ہوتا ہے جسے ایجنٹ کہا جاتا ہے. ایجنٹ از اے پرسن who accepts the gift on behalf of the donee. ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ کسی گفٹ وصول کرنے والے کی طرف سے کام کرتا ہے، مطلب اس کے بہاف پر وہ گفٹ ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن لازمی نہیں کہ ہر گفٹ میں، ہر ہبہ میں کوئی ایجنٹ موجود ہو. صرف 2 ہی موجود ہوں، مطلب ڈونر موجود ہوں، ڈونی موجود ہوں، تب بھی کافی ہے. اسینشلس میں سے سیکنڈ فیکٹر جو ہے وہ ہے سبجیکٹ آف اے گفٹ. اینی پراپرٹی وچ مے بی پریزنٹڈ ایز اے گفٹ. مطلب وہ پراپرٹی
جو کہ گفٹ کے طور پر پیش کی جائے. اس کے بغیر بھی ہبہ نامکمل ہوتا ہے. کوئی پراپرٹی ہونی چاہیے جو بطور ہبہ دی جائے. نمبر 3 پاور آف اے ڈونر. A donor has unlimited power regarding his own property. ایک گفٹ کرنے والا, تحفہ دینے والا اپنی پراپرٹی کے متعلق انلمیٹڈ پاور رکھتا ہے. مطلب ایک ٹکڑے سے لے کے ساری کی ساری جو پراپرٹی ہے وہ بطور گفٹ دے سکتا ہے. He can gift all his property even if nothing remains for his legal heirs. وہ اپنی ساری کی ساری پراپرٹی, ساری کی ساری جائیداد بطور تحفہ دے سکتا ہے, حتیٰ اگرچہ اس کے جو قانونی وارث ہوں گے وہ اگر وراثت سے محروم بھی ہو جائیں اس فیصلے سے, مگر قانونی طور پر وہ لیگل ہوگا. نمبر 4 فارم آف اے گفٹ. گفٹ کس صورت میں ہونا چاہیے؟ اے گفٹ میں بی اورل اور ریٹن. گفٹ جو ہے, تحفہ جو ہے, ہبہ جو ہے, یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور تحریری طور بھی ہو سکتا ہے. The only condition is the transfer of the possession of the gifted property. صرف شرط یہ ہے, ہبہ اگر زبانی ہو جائے یا تحریری طور پر ہو جائے تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ امیجیٹ ٹرانسفر ہونی چاہیے, فوری طور پر اس کا قبضہ ٹرانسفر ہونا چاہیے. نمبر 5 ڈکلیریشن آف اے گفٹ. The donor should declare his intention to make a gift. The declaration should be clear. جو ڈونر ہے وہ ڈکلیئر کر لے اپنی انٹینشن, اپنے ارادے کو وہ واضح کر دے کہ فلاں پراپرٹی کے متعلق وہ گفٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. The declaration should be clear. اور یہ ڈکلیریشن, یہ وضاحت بالکل صاف اور واضح ہونی چاہیے, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو. نمبر 6 acceptance. The gift should be accepted by the donee or on the behalf of the donee. اب بات آ جاتی ہے ڈونی کی. اس کے حصے کے کام کی باری آتی ہے. ڈونی جو ہے وہ گفٹ کو ایکسیپٹ کر لے یا ڈونی کے بہاف پر کوئی بندہ, کوئی ایجنٹ گفٹ کو ایکسیپٹ کر لے. The acceptance may be expressed or implied. قبولیت یا ایکسیپٹنس ڈونی جو کرتا ہے وہ ایکسپریس بھی کر سکتا ہے یا امپلائی بھی کر سکتا ہے. اس کو اختیار حاصل ہے کہ جو طریقہ وہ اختیار کرنا چاہے, اس پر عمل کرنا چاہے, کر سکتا ہے. نمبر 7 ڈیلیوری آف پوزیشن. دا پوزیشن آف دا گفٹڈ پراپرٹی شوڈ بی ڈیلیورڈ امیجیٹلی. جو گفٹڈ پراپرٹی ہے اس کی جو پوزیشن ہے, اس کا جو قبضہ ہے وہ فوری طور پر منتقل کیا جانا چاہیے. وصیت کی روح سے اگر کوئی پراپرٹی کسی کو منتقل کی جاتی ہے تو وہ وصیت کنندہ کی موت کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے, لیکن ہبہ کے حوالے سے جو ہے یہ اس کی زندگی میں ٹرانسفر ہونی چاہیے. Coming to the conclusions. The hibah or gift is the immediate transfer of property by a donor without any consideration or any exchange. The donor has power to gift all or any part of his property. نتیجے کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گفٹ یا ہبہ وہ پراپرٹی کی امیجیٹ, فوری ٹرانسفر, فوری منتقلی ہوتی ہے, جس کے بدلے میں کوئی کنسیڈریشن, کوئی ایکسچینج یا کوئی چیز نہیں لی جاتی. مسلم پرسنل لا کی روح سے ڈونر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ یا ساری کی ساری پراپرٹی بطور گفٹ دے دے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی, تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو لائک کیجئے, شیئر کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.